پاکستان مشکل حالات سے دوچار ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا سعودی عرب کا ایک تیز رفتار دورہ، اس دورے میں ان کے ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی موجود تھے۔ اس دورے کی تفصیلات جو ہیں وہ بہت کم ہمارے سامنے آئی ہیں، جو آئی ہیں وہ اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوں گی۔ جو بیانات اس کے اوپر جاری کیے گئے آفیشیل سٹیٹمنٹس جس کو کہتے ہیں، بڑا کیئرفلی کرافٹڈ سٹیٹمنٹس ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ کوئی الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط سے کیا جاتا ہے، جو جملے اس کے اندر تراشے جاتے ہیں وہ بہت احتیاط سے تراشے جاتے ہیں، کہیں اس کے اندر سے وہ مطالب نہ نکل آئیں جو مطالب ہم بتانا نہیں چاہتے یا لوگوں کو سمجھانا نہیں چاہتے، کہیں اس کی تشریح وہ نہ ہو جائے جس تشریح کے رستے پر ہم جانا نہیں چاہتے۔ تو بہت ہی کنٹرولڈ قسم کی اس کے اوپر ڈسکرپشن آئی۔ لیکن ایک تو آپ کو اس دورے کی غیر معمولی نوعیت کا اندازہ اس کے سیاق و سباق سے ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایران کے صدر سے بات چیت کی، اور ایران کی طرف سے جو بیانات آئے انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ ایران اس وقت اپنی انتہائی پوزیشن کے اوپر موجود ہے، اور انتہائی پوزیشن کیا ہے کہ ہم حتمی جنگ کی ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، اور اگر ہمارے اوپر حملے جاری رہے تو پھر ہم اس کا جواب تواتر سے دیتے رہیں گے۔ آج کی جو خبریں ہیں اس میں بتایا گیا کہ عراق کے اندر امریکہ کا ایک ری فیولنگ ایئر کرافٹ اس کو اٹیک کیا گیا۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے بیان آیا ہے کہ عراق کے اندر ایک فوجی کی ہلاکت ہوئی ہے، کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو ایران کی طرف سے جہاں سے ان کے اوپر حملے آ رہے ہیں اس طرف انہوں نے رخ کیا ہوا ہے، اور جو ان کے روحانی لیڈر ہیں جو ان کو اب ڈائریکٹ کر رہے ہیں، مجتبیٰ خامنئی، ان کی طرف سے جو ایک لمبی آڈیو سامنے آئی ہے اس کے اندر تو واضح ہو گیا کہ ایران جو ہے ایک میکسیملسٹ پوزیشن یعنی انتہائی پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے۔ اب پاکستان نے اس معاملے کو ڈیفیوز کرنا ہے، تو پاکستان کا رول ظاہر ہے، ایران کے ساتھ تو بات چیت چل رہی ہے، وہاں پر فزیکل وزٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو اہم ترین فزیکل وزٹ ہے وہ اب سعودی عرب کا ہوا۔ تو پرائم منسٹر گئے، وہاں پر ان کو ریسیو کیا گیا، وہاں پر ان کی میٹنگز ہوئیں، اور اس کے بعد وہ واپس بھی آ گئے۔ یعنی اس کے اندر کوئی تعطل نہیں ہے، کوئی وہاں پر اوور سٹے نہیں کیا گیا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اور ایکٹیویٹیز ہوں۔ با مقصد وزٹ جس کو کہتے ہیں، سنگل پوائنٹ ایجنڈا۔ اب جب میں سنگل پوائنٹ ایجنڈا کہتا ہوں تو اس کے اوپر میڈیا کے اندر سپیکولیشن کافی ہے، سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، لیکن سپیکولیشن کی حدوں کو چھوئے بغیر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے جو آفیشیل لائن ہے، یہ مشرف زیدی کا بیان آپ دیکھ لیں۔ Musharraf, as we talk about the Iran war, attention is also focused on the defense agreement that Pakistan signed with Saudi Arabia. Tell us more about that. Is there a sense that Pakistan might come to the aid of Saudi Arabia militarily or otherwise? I mean, one thing to really be very clear about right at the top, the question isn't whether Pakistan might come to Saudi Arabia's aid. I think both countries even before the Strategic Mutual Defense Agreement, have always operated on a principle of being there for the other before they need the other. So I think there's no question that we will, no matter what, and no matter when. So I think, that there's no question about that. جس کے اندر انہوں نے واضح انداز سے بتایا ہے کہ یہ اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی مشکل وقت پڑے گا تو پاکستان اس کا دفاعی پارٹنر ہونے کے ناطے اس کی ہر ممکنہ مدد کرے گا۔ اب ہر ممکنہ مدد میں جو لفظ ہے ممکنہ، وہ بڑا اہم ہے۔ عموماً ممکنہ کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے، لیکن یہ ممکنہ جو ہے ہم سے ہو سکا جو کریں گے اس پر جا کر رکتا نہیں ہے۔ یہ ممکنہ اس دفاعی معاہدے جس کا عکس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں خبروں کے حوالے سے، اس دفاعی معاہدے کے پیرائے کے اندر آپ کو دیکھنا چاہیے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ متصور ہوگا۔ تو جب ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ متصور ہو رہا ہے، تو اگر پاکستان کے اوپر حملہ متصور ہو رہا ہے تو پاکستان کا رد عمل اتنا ہی ہوگا سعودی عرب کے اوپر حملے کے حوالے سے جتنا پاکستان کے اوپر حملے کے سیناریو میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ممکنہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہم سے بن پڑا ہم کریں گے، یہ ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو جو ہم کر سکتے ہیں اپنے لیے وہی ہم آپ کے لیے کریں گے، اور سعودی عرب سے بھی یہی توقع ہم کرتے ہیں کیونکہ معاہدے کا ایک پیرایہ یہ ہے۔
اب تو ایک تو بات تو ثابت ہوگی کہ ممکنہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مجبوریوں کے تحت جو کام کر سکیں. ممکنہ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا دفاعی معاہدے کے مطابق تو اسی طرح کا رد عمل ہمارا سعودی عرب کے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے ہوگا. اب یہ جو وزٹ ہے اس کی آپ کو اور بھی ایک زاویہ دیکھنا ہوگا. عموماً جو تصاویر چھپتی ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اس قسم کی تصویر چھپتی ہیں جس کے اندر ان کا جو ریگولر یونیفارم ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سٹک جو ہے ان کے ساتھ پڑی ہوئی ہے اور وہ بات چیت کر رہے ہیں, بیچ میں جھنڈے جڑے ہوئے. یہ نارمل حالات کہ آپ کو ایک تصویر نظر آتی ہے جس کے اندر فریم جو ہے بڑا نیٹ صاف ستھرا ہے اور ایک انتہائی رسمی ماحول کے اندر آپ نے ایک تصویر کھینچی. اور ایسی تصاویر بھی موجود ہے جس کے اندر چیف آف ڈیفنس فورسز, چونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہے جس کے اندر ڈپلومیسی کا عنصر بھی آ جاتا ہے, تو وہ اپنے نان یونیفارم کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سوٹ پہن کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اس مرتبہ جو تصویر ریلیز ہوئی ہے اس کا میں آپ کو ایک خاص پہلو دکھانا چاہتا ہوں. یہ تصویر اس وقت ریلیز ہوئی ہے, آپ MBS کو دیکھ سکتے ہیں, وزیر اعظم کو دیکھ سکتے ہیں اور آف چیف آف ڈیفنس فورسز کو دیکھ سکتے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز کی جو یونیفارم ہے یہ وار فٹیگ, یہ وار یونیفارم ہے. اب بعض لوگ سمجھیں گے کہ آپ بہت باریکی کے اندر جا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا وہ کہ چیف نے اب یونیفارم پہن لیا تو وہ چیف اور ہو گیا, اور چیف نے اور قسم کی یونیفارم پہن لی تو چیف اور قسم کا ہو گیا, اور اگر انہوں نے سویلین کپڑے پہن لیے چیف اور قسم کا ہو گیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اپنے تجربے کے پیش نظر اور ذرائع سے بات کرتے ہوئے کہ یونیفارم سے یا اٹائر سے, لباس سے جو آپ سگنل دیتے ہیں وہ بڑا واضح ہے. تو ہم نے جب ان سے ذرائع سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جی کیا ہماری تشریح جو ہے وہ بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہے یا اس کے اندر آپ کو کوئی جان نظر آتی ہے, تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ بتایا بغیر کہ اس تصویر کا سیاق و سباق کیا ہے. ان کا جی یہ جو وار یونیفارم ہے وہ فل پریپیئرڈنس کی نشانی ہے. فل پریپیئرڈنس, مکمل طور پر تیاری کی نشانی ہے وار یونیفارم. تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کمرے کے اندر بات چیت کیا ہوئی ہوگی. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم کسی جگہ پر موجود ہیں, ہم ادھر ادھر سے انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جو اس کمرے کے اندر ہوا, ان کے درمیان ہوا, اور ساتھ آپ کو جو لوگ نوٹ ٹیکرز کے طور پر نظر نہیں آ رہے ہوں گے وہ بھی اس کمرے میں موجود ہوں گے, ان تک یہ معلومات محدود ہے. اور آنے والے دنوں میں جو ایکشنز ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں ان سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میٹنگز کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر چیف آف ڈیفنس فورسز نے اپنے یونیفارم کے ذریعے کوئی اور پیغام دینا ہوتا تو وہ آج یہ اٹائر نہ پہنتے, یہ لباس نہ پہنتے. تو اب مکمل طور پر تیاری سے مراد کیا ہے اس کی آپ کو زیادہ تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سعودی عرب کا خیال ہے کہ اب ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی جو راہ ہے وہ نسبتاً محدود ہو گئی ہے. وہ اپنی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, پاکستان اپنی سر توڑ کوشش کر رہا ہے. ہم بیک اینڈ کے اوپر امریکہ سے بھی بات کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کر اس معاملے کو تھما دیا جائے. لیکن سعودی عرب کے اندر جو ہم نے لوگوں سے بات کی ان کا خیال یہ کہ یہ رستہ جو ہے وہ مسدود نہیں ہے لیکن محدود ہو گیا, یعنی بند نہیں ہو گیا لیکن نیرو ہوتا جا رہا ہے. اگر نیرو ہوتا جا رہا ہے اور یہ جنگ طویل المدت شکل اختیار کرتی ہے, یعنی 3 مہینے چلتی ہے, یعنی 4 مہینے چلتی ہے, یعنی 6 مہینے چلتی ہے, تو کہیں نہ کہیں جا کر امریکہ کی طرف سے گراؤنڈ ٹروپس یا ایران کے اندر فساد برپا کرنے کی جو پالیسی ہے وہ بھی انفولڈ کرے گی. جب وہ انفولڈ کرے گی تو ہیجان اضطراب بڑھے گا. جب ہیجان اضطراب بڑھے گا تو فساد ممکنہ طور پر بڑھ سکتا ہے. یہ موجودہ حالات کے اندر پاکستان اور سعودی عرب کی طرف سے سفارتی جو پش ہے اس کے فیلئر کا اعادہ نہیں ہے, وہ سفارتی پش جاری ہے. ہماری تشریح میں یہ ممکنہ طور پر آنے والے حالات سے نپٹنے کے لیے جو حتمی تیاری ہے یہ اس کا اندیہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس وقت تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ 2 قسم کے فرنٹ سے لڑ رہے ہیں, بلکہ 3 قسم کے فرنٹ سے لڑ رہے ہیں. ایک تو فرنٹ بڑا واضح ہے, وہ اندر کا فرنٹ ہے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مثلا اسلام آباد کے اندر آپ کو یہ ویژولز آپ کو دکھائیں گے, دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور تمام بڑے راستے بند کیے ہوئے ہیں. دونوں شہروں کے درمیان پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو راستے ہیں وہ بند ہیں, اور رات سے یہ آپ کو کنٹینرز اور بندش جو ہے اس کا آغاز ہو گیا, کیونکہ آج جمعے کے بعد احتجاجی جلوس نکلنے.
پچھلی مرتبہ جو کچھ ہوا اس سے سبق سیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر احتجاجی جلوسوں کے بارے میں ایک اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے۔ یہ اندرونی ڈائمنشن ہے، ہر ملک کے اندر یہ ٹینشن موجود ہے، ہر ملک کے اندر لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، ہر ملک کے اندر انسٹیگیشن ہو سکتی ہے، تو ہر ملک اندرونی فرنٹ پہ لڑ رہا ہے۔ اس میں پاکستان جو کردار ادا کر سکتا ہے سعودی عرب کے لیے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستان ایک مسلسل وہ کردار ادا کرتا رہا ہے، اس کو آپ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو فرنٹ ہے وہ بین الاقوامی فرنٹ ہے۔ بین الاقوامی فرنٹ سے جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت، آج کے دور میں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کے دن میں، اس جنگ کے نتائج جو ہیں کہ ابھی ہیلی کاپٹر پہ حملہ ہو گیا، ابھی حملہ ہو گیا آپ کی انرجی انسٹالیشن کے اوپر، ابھی کوئی ڈرون آ گیا، ابھی کوئی میزائل آ گیا، روزانہ کے معاملات ہیں۔ تیسری جنگ اس سے بھی اہم ہے۔ تیسرا جو فرنٹ ہے وہ فرنٹ ہے اگلے 3 ماہ کا فرنٹ۔ بہت سارے ممالک موجودہ اندرونی حالات اور موجودہ یعنی ڈیلی جو گرائنڈ جس کو کہتے ہیں اس سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ آنے والے 3 مہینوں کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس دورے کا مقصد کیا ہے تو اس کو آپ ڈبل بیرل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو موجودہ حالات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے لامل کیا ہے، کیا سفارتکاری کو ہم تیز کر سکتے ہیں، کیا ہم موجودہ حالات میں اندرونی معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ملاقات کا مقصد یہ ہے۔ دوسری ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ حالات اس طرف گئے جس طرف خدشہ ہے کہ جا سکتے ہیں، طویل المدت ہوئے، تو ہمیں اسٹریٹجی کیا بنانی ہے۔ لیکن اس میٹنگ کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان میں پالیسی لیول کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے ہونے کے بعد پاکستان اگر سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوا یا سعودی عرب کے انٹرسٹ کو زک پہنچی تو اپنی کیا رول پلے کرے گا۔ وہی رول پلے کرے گا جو عاصم منیر کی یونیفارم والی جو تصویر ہے جس سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ تصویر کی تشریح نہیں ہے، یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی آپ کو نظر آتی ہے۔